أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق اللہ العظیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک زمانے میں بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس بڑے فتنے سے نجات کی شکل کیا ہوگی، خلاصی کیا ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات ہی نجات دلائیں گی. کیونکہ قرآن کریم میں پہلوں کا ذکر ہے، ابھی کے حالات ہیں اور آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں قیامت تک کے، وہ تمام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. اسی کا ایک حصہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں.
ابھی پیچھے سے مشرکین کا حال جو ہے وہ بیان ہو رہا تھا، اب اسی میں آگے بات کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے. ابھی تو موجودہ کرنٹ جو سچویشن ہے مکہ مکرمہ میں ان کے سامنے بات بیان ہو رہی ہے، لیکن بات بیان کر رہے ہیں آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے، یعنی قیامت کے جو احوال آنے والے ہیں اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اس روز تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہا جائے گا، یہ ہونے والا ہے، واقعہ پیش آنے والا ہے، ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں، اس سے پہلے سنبھل جاؤ. پھر جن لوگوں نے مورتیوں کی پوجا کی ہے اور اللہ کے علاوہ کی پرستش کی، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں طرح طرح کی مورتیوں کی پوجا کی تھی، پرستش کی تھی، تو آج تم نے اس لیے کی تھی کہ وہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، تو کہاں ہیں تمہارے سفارش کرنے والے؟ لاؤ. وہ سفارش کرنے والے کہاں گئے؟ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا اور اسی لیے تم ان کے سامنے دنڈوت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پچھتائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ایمان قبول نہیں کیا، تکذیب کرتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی، تو ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا جانتے ہو؟ وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی کب. جو قیامت کے ہولناک حالات، وہاں کے بھیانک مناظر دیکھیں گے تو جھوٹ بول دیں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ نے شرک نہیں کیا، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے. یہ اس وقت غلط بیانی سے کام لیں گے، جھوٹ بولیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا وہ ہولناک حالات کے اعتبار سے تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے. جس سے یہ جھوٹ بولے تھے وہ زبان بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. اب ان کے ہاتھ پیر جو چلے تھے ان غلط کاموں کے لیے وہ بولیں گے، وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف. زبان کو لاک لگا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. ہاتھ کیسے بولے گا؟ ہاتھ ایسے بولے گا جیسے زبان بولتی ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ زبان سے ہم بولتے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ ہم جو بولتے ہیں تکلم کرتے ہیں زبان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بھی تکلم کسی بھی عضو سے کرا دینے پر قادر ہیں. جہنمیوں کے بارے میں آیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ان کو سر کے بل چلایا جائے گا. جہنم میں سر کے بل چلایا جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلنا تو پیروں سے ہوتا ہے، سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ فرمایا جو ذات پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا کیا معنی؟ یہ آیت بہت وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، اور اللہ کی قدرتوں کا خاص اس میں نظارہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھا ایک عرصے تک انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، جھٹلاتے رہے، بتوں کو مانتے رہے، ان کی پرستش کرتے رہے، آج حالات دیکھ کر مکر گئے.
اور وہ سب جتنے سفارشی تھے بت وغیرہ وہ سب سامنے سے غائب ہو جائیں گے، وہ کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی سفارش کرے۔ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، دین کی بات بہت سمجھائی، تصدیق کرنے کو کہا، قرآن کریم کے ماننے کو کہا، اللہ کو ماننے کو کہا، تو مذاقیں اڑاتے رہے، استہزاء کرتے رہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے حق گوئی کی تو قوم والوں نے تکذیب سے کام لیا اور استہزاء کرتے رہے، اور اس استہزاء کا نتیجہ انہوں نے دنیا میں بھی بھگتا اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دنیا میں ماننے کا جو جذبہ تھا وہ صفر بالکل ہو چکا، بالکل زیرو ہو چکا، اور اب ان کے پاس ہدایت کی بات کرنا بالکل فضول جب ہوا تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ اب یہ لوگ چاہیں تو بھی ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ایمان لانے کا جو جذبہ ایک اندر سے ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے، وہ طلب ان کے اندر بالکل صفر ہو چکی۔ اب ان کے اندر ماننے کا جذبہ جو ہے ہی نہیں، وہ پردے ڈال دیے گئے، نہیں مان رہے، اب ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، جو قرآن کریم پیش کیا، وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے ایک حرف کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی سچی بات اللہ کی طرف سے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے لا کر کلام پیش کیا، اور یوں کہا کہ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے۔ جب حضور ان کے سامنے دین کی بات کرتے تھے اور کلمہ حق قرآن کریم کا بیان کرتے تھے، تو چونکہ ماننے کا جذبہ ختم ہو چکا تھا، اس بنا پر اس کو جو ہے پرانی اور افسردہ کہانیوں میں شامل کر دیتے تھے کہ تو بھائی پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی پرانی کہانیاں آپ کو نظر نہیں آئی۔ پڑھنے والا پڑھ کر مطالعہ کر کے اس انجام تک اور اس نتیجے تک غور کر کے پہنچ سکتا ہے۔ تو کافرین نے قرآن کریم کی صداقت کو اساطیر الاولین کہہ دیا، پرانوں کی کہانیاں کہہ دی۔ حالانکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت حقائق سے اور دقائق سے اور معانی سے لبریز اور پورے۔ مشرکین کی مشکل دو ہے، ایک تو حضور سمجھاتے ہیں، رات دن تو مانتے نہیں ہیں، ماننے کا جذبہ نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، نہ مانے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ خود نہیں مانتے، لیکن کچھ ماننے والے ماننا چاہتے ہیں، ان کو ماننے بھی نہیں دیتے، ان کو بھی دور رکھتے ہیں قرآن سے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ قرآن سے دور رہتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں کام، خود کا دور رہنا یہ بھی گمراہی کا سبب ہے، پریشانیوں کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دور رکھنا یہ بھی جو ہے بہت بڑا کام ہے۔ ایک تو خود کرتے نہیں اچھا کام، دوسرے کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے۔ لیکن کبھی انسان جو ہے ضد میں اور حسد میں اپنے اندر کا شعور کے ان چیزوں سے خود مجھے نقصان ہو رہا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، اس کے نقصان کا ان کو شعور نہیں ہے۔ جب ان کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، یہ سب ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، لیکن وہ ایسا بیان کیا جا رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، تاکہ ابھی حیات ہیں، ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں،
ایمان لا سکتے ہیں، ان کے سامنے اس دن کا منظر آ جائے تو ڈر کر شاید مان جائے۔ جب جہنم کے کنارے پر دہکتے انگارے اور شعلوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ لوگ ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ ایک چانس ہم کو دے دیا جائے، ایک موقع ہم کو دے دیا جائے۔ کیا موقع چاہیے تم کو؟ 60 سال کی زندگی ملی، 70 سال کی زندگی ملی، 100 سال کی زندگی ملی، نبی رات دن سمجھاتے رہے، حق والے حق پر چل کر کامیاب ہوتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ سب کچھ دیکھا، آپ کیا چانس چاہتے ہو؟ کیا کوئی چانس لینا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تم کو؟ اب جواب دیں گے کہ ہم کو دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے بھیج دیا جائے۔ اب منظر دیکھ چکے، حالات دیکھ چکے، حقیقتیں سامنے آ گئی کہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی، اللہ اب ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے۔ کیا کرو گے دنیا میں؟ کہ دنیا میں جا کر وہ جو ایمان والوں نے ایمان والی زندگی گزاری، اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، نبی کو مان کر زندگی گزاری، نبی کی تصدیق کی، وہ کریں گے۔ اب پوری زندگی یہ کرے۔ حالانکہ قرآن کریم ہی کی صداقتیں اور جگہ پر اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور دوبارہ دنیا کی زندگی ان کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن عادت میں نہیں ہے کہ جو وہاں جائے اس کو واپس بھیجیں۔ پھر ان کی جو عادت اور روش ہے وہی رہے گی۔ کتے کی دم 7 سال تک پائپ کے اندر ڈال کر پائپ کو زمین میں اتارا جائے، لیکن جب وہ نکالی جائے گی پائپ تو وہ ٹیڑھی ہی نکلے۔ تو ان کا جو ٹیڑھا مزاج ہے وہ کبھی بھی جو ہے سنبھلنے والا اور سدھرنے والا نہیں ہے۔ تو ابھی حالات کا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے حالات آتے ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے ایسے حالات میں مسلمانوں سے کہا کہ بھئی تمہارے خدا کے سامنے دعا کرو، رو مانگو، بارش نہیں ہوتی بھئی تمہارے خدا کو پکارو، زلزلہ آیا بھائی تمہارا اللہ کا کوئی نام ہو تو ہم کو لکھ کر دو، ہم اپنے دروازے پر لگائیں، زلزلوں سے بچ جائیں۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر وہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کرنا ہے اور مخالفت کرنا ہے اور رات دن وہ پریشان کرنا ہے اور الزامات لگانا ہے اور حملے کرنا ہے اور اپنی کفریت ثابت کرنا ہے، وہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، وہ دوبارہ آ جاتا ہے، عادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں آشکارا ہو کر سامنے آئی، ظاہر ہوئی۔ بدا کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اللہ تعالیٰ پیشنگوئی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو واقعی دنیا میں ان کے کہنے کے مطابق ریٹرن کر دیا جائے، بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ وہی کام کریں گے جس کا انہوں نے ابھی ہمارے سامنے انکار کیا ہے کہ ہم کبھی بھی بت پرستی نہیں کریں گے، کبھی بھی معبودان باطلہ کے سامنے سر اور ماتھا نہیں ٹیکیں گے، وہی کریں گے۔ اور یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، دنیا میں 60 سال جھوٹ بولتے رہے اور سچے کو جھوٹا کہتے رہے۔ پھر انہوں نے دنیا کی زندگی جو گزاری وہ یہ خیال کے ساتھ گزاری اور اس ذہن کے ساتھ گزاری کہ بھائی یہ ایک ہی زندگی ہے، اس میں جتنا عیش و عشرت سے گزارنا ہو خوب مزے اڑا لو۔ ایک شاعر نے بابر کو مشورہ دیا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر مزے اڑا لے اس بنا پر کہ آگے کوئی زندگی نہیں ہے، تو مشرکین تو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج بھی دنیا میں نہ ماننے والے، اللہ کے نہ ماننے والے، دقیانوسی، زندیقی میں مزاج کے، ناستک قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مانا تو ہے لیکن غلط مانا ہے، جیسے کہ ہندوؤں کے اندر آواگون، یعنی مرنے کے بعد آدمی کوئی جو ہے نیا روپ لے کر پھر دنیا میں اچھے کام کیے ہوں تو اچھا بنتا ہے، اور برے کام کیے ہوں تو بری شکل میں دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور سزا پاتا ہے، تو وہ آواگون کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے، عیسائیوں نے مانا، نصارہ نے مانا، یہود نے بھی مانا کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، چونکہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، ویدوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے وہ تناسخ کا عقیدہ نکال دیا۔ نصارہ نے اور یہود نے مان تو لیا کہ آخرت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خالی جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ جنت کو اپنے لیے مان لیا کہ خالی یہود جنت میں جائیں گے، نصارہ نے کہا خالی ہم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی تمام جو لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ انہوں نے جنت کو اپنے لیے ریزرو کر لیا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور باقی کے ناستک اور نہ ماننے والے جو ہیں آخرت کے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے، جتنا مزہ کرنا ہو دنیا کے اندر کر لو، اپنی زندگی آسائش اور آرام کے ساتھ گزار لو، آگے کچھ بھی نہیں۔ میرے والد صاحب فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اکثر ان کی تقریروں میں وہ شعر ہوتا تھا، در نگاہش آدمی آب و گلست، دنیا والوں کی نظر میں انسان کیا ہے؟ کیچڑ، مٹی، منی کے قطرے سے بنا ہوا ہے، ایک انسان کامل بنا دیا، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ کاروان زندگی بے منزل اس، یہ زندگی کا جو کاروان ہے اس کی کوئی منزل نہیں، مر گئے تو ختم ہو گیا مسئلہ، آگے کچھ بھی نہیں، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، ختم ہوا معاملہ، آگے کچھ دنیا نہیں۔ ہم کہتے نہیں آگے دنیا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، آنکھ بند ہوگی تو دوسرا عالم شروع ہوگا، اس کا نام عالم برزخ، چھوٹے عالم سے بڑے عالم کی طرف انسان ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلا، پشت آبا میں آیا، وہاں سے نکلا تو رحم مادر میں پہنچا، وہ اس سے بڑی دنیا ہے۔ رحم مادر سے نکلا تو دنیا کے پیٹ میں پہنچا، یہ اس سے بڑی دنیا ہے۔ اب جب یہاں سے جائے گا تو قبر میں جائے گا، اس کا نام عالم برزخ ہے، وہ اس سے بڑی دنیا ہے۔ پھر محشر آئے گا، وہ اس سے بڑی دنیا ہے۔ اس کے بعد آخرت کے فیصلے جنت جہنم کے ہو جائیں گے، وہ ابد الآباد کی سب سے بڑی دنیا ہے۔ یہ سب زندگیوں کے مراحل ہیں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، جس کو ماننا پڑے گا، اور ایمان والا مانتا ہے۔ تو یہ خیال کی قرآن تردید کرتا ہے، اور دنیا کے ان لوگوں کے خیالات کی بھی تردید کرتا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک لائف ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ نہیں ہے، کاروان زندگی بے منزل است۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو ان کے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم انکار کرتے تھے نا اور کہتے تھے نا نہیں ہے زندگی، مرنے کے بعد جینا نہیں ہے، دوبارہ جاگنا نہیں ہے، حالانکہ انسان روزانہ جو ہے مر کر زندہ ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سو جاتا ہے آدمی تو مردے کی مثال ہو جاتا، مردے کی مثال ہو جاتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح حیوانی کو دوبارہ اس کے اندر منتقل فرماتے، چونکہ ابھی وقت نہیں آیا موت کا، تو یہ جو ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے، یعنی صبح میں اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے دعا بھی ایسی ہی بتائیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، نیند کے بعد بیدار ہوا، اس کو موت کے بعد کی زندگی قرار دی۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس میں اس عقیدے کو بتایا کہ ایسا ہی قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ قبروں سے نکلنا پڑے گا اور محشر کے اندر لوگ جمع ہوں گے، دنیا کو بالکل سطح بنا دیا جائے گا، اور جتنے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، سب پاٹ کر زمین بنا دی جائے گی، اور اسی کے اوپر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہمارے عقائد کے اندر داخل ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ بات حق نہیں ہے جس کا تم نے دنیا میں انکار کر کے نبی کو جھٹلاتے رہے، استہزاء کرتے رہے، دنیا کی زندگی نقصان کے ساتھ گزاری اور سمجھتے رہے کہ تم سے بڑا نفع میں کوئی نہیں، وہ صحابہ جو غریب تھے ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ ان کے پاس دنیا نہیں ہے، تمہارے پاس دنیا، آج دیکھو ان کا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، آج تم کنگال ہو، کنگلے ہو بالکل۔ اب مان لیں گے کہ نہیں اللہ آپ نے جو فرمایا تھا، قالوا بلا وربنا، اے اللہ آپ نے جو فرمائی تھی بات وہ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس صحیح ہے تو اب واپس جانا نہیں ہے، تمہارا تکذیب کرنا طے ہے، تمہارا ہمیشہ اللہ کو جھٹلانا طے ہے، تمہارا یہ بات بھی طے ہے کہ نہیں پیدا کیے جائیں گے، پیدا بھی نو پیدا کر دیے گئے، دوبارہ زندگی دی گئی، حساب کتاب سامنے ہے، جہنم سامنے ہے، جنت سامنے ہے، اب کیا کہتے ہو بولو؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائیں گے اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، لوٹ تو سکتے نہیں ہو، اس لیے اب وہ تکذیب جو جتنی زندگی تم نے گزاری، تکذیب شعور کے آنے کے بعد سے تکذیب والی جتنی زندگی تم نے گزاری ہے، وہ سب تکذیب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تم کو، اور عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں۔ یہ آخرت کا ایک پورا صفحے کے اندر منظر کھینچا ہے کہ یہ دن دوستوں آنے والا ہے۔ دنیا کے وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں تھے نہیں مانے، ان کے سامنے بھی یہ حقیقت لے آئی، اور آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کریم جب تک رہے گا، جب تک لوگ یہ آیات پڑھیں گے اور اس کے ترجمے پہ پڑھیں گے اور اس کی حقیقت کو پڑھیں گے تو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ سب کو دعوت دی جا رہی ہے، قیامت تک آنے والی جتنی امت دعوت ہے سبھی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کو عارضی سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کے کیے ہوئے اعمال اچھے یا برے دونوں کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھلائی کرے گا رائی کے دانے کے برابر، یعنی چھوٹی سی نیکی بھی اس نے کی ہوگی تو وہ نیکی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور دیکھے گا، یعنی پالے گا۔ اور چھوٹی سی برائی جس کو اس نے سمجھا کہ یہ چھوٹی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی، جو چیز بری ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، اور جو چیز اچھی ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اس کے بدلے کا یقین رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد آخرت کے مراحل ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فیصلے کا دن ہے۔ یہ سب آخرت کے سلسلے کے عقائد ہے جو قرآن کریم بڑی صداقت کے ساتھ اور بڑی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ کوئی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے احمد ملک صاحب کنارہ اسٹریٹ میں، ان کی طبیعت زیادہ علیل ہے اور زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ صدیق بھائی کے بیٹے آج دوپہر کو بائک پر سے سلپ ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔
اور بھی بہت سے بیماروں نے اپنے اپنے سلسلے میں مختلف طریقے سے دعاؤں کی درخواست آپ حضرات سے کی ہے، ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی جو تکلیف ہے اپنے فضل سے وہ تمام تکلیفوں کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی، تلاوت کی، ذکر کی پابندی نصیب فرما، ذوق شوق عطا فرما، تیری رضا سے مالا مال فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا دے۔ اللہ جو معصیات ہیں، سیئات ہیں، اے اللہ ذنوب ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما۔ اے اللہ تیری بیداری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کے دور ہونے کی غیب سے سبیل پیدا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو صیقل کیا جاتا ہے، قلائی لگائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ زنگ لگنے سے اور بگڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا رہتا ہے، دنیا میں چلے گا پھرے گا تو دنیا کا غبار، دنیا کے حالات، دنیا کے خیالات، شہوانیات اور آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہی کو ختم کرنے کے لیے اور یہ زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت مفید ہے۔ اس کے ذریعے سے دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے حضرت شیخ الشیخ ان کا دستور یہ تھا کہ جب وہ ان کی مجلس ہوتی تھی، اور مجلس کا ان کے طریقہ یہ تھا کہ ان کے سامنے قرآن کریم رہتا تھا، جب بھی وہ بیان فرماتے تھے قرآن کریم اپنے سامنے رکھتے تھے، اور اگر کسی نے تلاوت کی ہوتی تو وہ قرآن کریم میں سے وہ حصہ نکال دیتے جس کی تلاوت کی گئی اور اسی کی تشریح کرتے برجستہ۔ کوئی بھی آیت پڑھی گئی ہو، کوئی بھی رکوع تلاوت کیا گیا ہو، بس برجستہ جو ہے اس پر بیان فرماتے تھے۔ اور اگر تو تلاوت وغیرہ نہیں اور مجلس ہے تو حضرت قرآن کریم میں سے توحید کی آیتیں نکال کر اس پر بیان فرماتے، توحید پر بڑا زبردست ان کا بیان رہتا، یہ بیان فرماتے رہتے تھے۔ اور جیسے ہی بیان ختم ہوتا تو پھر تمام لوگوں کو مراقبے کے اندر لگا دیتے تھے کہ اب مراقبہ کرو۔ خالی بھی کوئی ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ کر، اسی وقت مراقبہ کر۔ کیا بیٹھ کے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے؟ اسے دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مراقبے میں لگ جا۔ مراقبے میں لگا دیتے تھے، کبھی گھنٹہ بھی لگا دیتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ لگا دیتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے تھے اس کو۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت کا طریقہ ہے، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، دعا کی، حضرت ممبر پر آ گئے، مراقب ہو جاؤ۔ ہر وقت تقریر نہیں کرتے تھے،
جب مجلس خاص ہوتی تھی تو قرآن عظیم سامنے رکھتے تھے اور تقریر بیان فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مراقبہ ہوتا تھا۔ پھر ہمارے حضرت کو جو ہے وہ ذکر کی اجازت ملی، حضرت نے اجازت مانگی کہ ذکر کراؤں حضرت میں، حضرت فرمایا ضرور ذکر کراؤ، تو حضرت نے ذکر کا اضافہ فرما دیا۔ تو اب ہم لوگوں کے یہاں پہلے تھوڑی دیر ذکر بھی ہو جاتا ہے، ذکر سے بھی جو ہے قلوب جو ہے نرم ہوتے ہیں، جیسے قرآن کے بیان سے دل نرم ہوتا ہے، اب دل نرم ہونے کے بعد ذکر اللہ سے مزید نرم ہو گیا، اب مزید نرم ہو گیا، اس کے بعد مراقبہ کریں گے تو اس کے اثرات اور اس کے انوارات زیادہ روشن ہو کر سامنے آئیں گے، دل مجلہ اور مزفہ ہو جائے گا۔ اس بنا پر جو ہے پہلے ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ آخرت کا اصل میں دھیان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا دھیان ہے۔ مراقبات کئی ہیں، 35 سے زیادہ مراقبات ہیں۔ ہم سادہ سا مراقبہ کرتے ہیں، موت کا مراقبہ ہے، اللہ کے ناموں کا مراقبہ ہے، رحمت کا مراقبہ ہے، اور کئی مراقبات ہیں، اور الگ الگ طریقے ہیں سب مراقبات کے۔ ابھی ہم لوگ جو اجتماعی طور پر سب مراقبات تو نہیں کر سکتے، اس لیے جو خاص ایک مراقبہ حضرت کروایا کرتے تھے اتنا کرواتے ہیں، اس سے بھی دل پر کافی اچھی کیفیت اور اثر رہتا ہے۔ مراقبہ ثابت امر ہے، کوئی غیر ثابت چیز نہیں ہے، کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ مراقبہ کرنا ہے، اور ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ یہ فکر ہے، اصل میں مراقبہ فکر کا نام ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں آخرت کی فکر پیدا کرے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سب کر سکتے ہیں، ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور سب لوگ کر سکتے ہیں۔ تو مراقبہ تھوڑی دیر اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہونی چاہیے تاکہ توجہ تام رہے، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے، اس کا طریقہ ہے، اور جسم کو نہایت پرسکون رکھنا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ دل سے یہ کہلوانا ہے اللہ اللہ اللہ، دل سے کہنے والا، دل کو جاری کرنا ہے، اللہ کی یاد سے دل کو مرصع کرنا ہے۔ اب مراقبہ کریں۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں دنیا میں چرنے پھرنے سے، آخرت کی یاد نکل جاتی ہے، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا۔ سوئے ہوئے ہیں دل تو انہیں جگانا۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ ذکر حق سے مراد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مراقبہ کرے تو سوچنا چاہیے، آج کہا گیا تو آنکھیں بند کی، جسم میں نقل و حرکت ختم ہوئی، ایک دن ہمارے جسم میں نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، آنکھیں کوئی بند کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہم اعط نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔
اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، ذکر اللہ کا عاشق بنا۔ اے اللہ تیری رضا جوئی ہمارا مقصد بنا دے، اے اللہ آخرت کو ہمارا مطمع نظر بنا دے، اے اللہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما اور اس کا ذوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما اور مشائخ کے فیوز کو جاری ساری فرما، سلسلوں کے فیوز سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ دل پتھر ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جاری فرما، تیری یاد اس میں جاری فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ قاری عبدالحق دیوان صاحب انتقال فرما گئے لاجپور کے اندر، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، اور جتنے مومنین مومنات دنیا سے گئے اے اللہ تمام کی بھرپور مغفرت فرما۔ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔